السلام علیکم ویورز۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ آزمائش پر صرف صبر ہی نہیں کافی، بلکہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا، کیونکہ وہ تو اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش سے گزارتا ہے اور پھر تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ تو پھر ہمارے لیے تو یہ احساس ہی کافی ہے اس کا شکر ادا کرنے کو کہ ہم بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جا نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپی سادھ لینا، جبکہ رو دھو کر اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، یہ صبر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کبھی کبھی انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے جو اس سے اس کا سکون قلب چھین لے، چاہے پھر وہ راستے ہوں، چاہتے ہوں، یا پھر وہ خود۔ صبر پہلو میں رکھ کر ہر حکم پہ سر جھکا لیتی ہوں۔ اب میں مقدر لکھنے والے سے خفا نہیں ہوتی۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے اس دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو غموں سے چور ہے؟ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا۔ وہاں انصاف لی چلی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت ٹلتی ہے، عمل ناپے نہیں جاتے، وہاں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے۔ جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج ایکا ایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر، گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ اگر اللہ آپ کو دعا کی قبولیت کے لیے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، پھر وہ تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو،
پھر وہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں بہت پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ کے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ دعا معجزات کروا سکتی ہے، دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا اندھیرے کنویں سے بچا سکتی ہے، دعا مچھلی کے منہ سے باہر نکال سکتی ہے، اور کیا نہیں جو دعا سے نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے، وہ کرتا آیا ہے اور وہی کرے گا۔ ہماری مشکل آسان، مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبر کریں، ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی چھپتا نہیں، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو نہ سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس کو سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو، وہ صرف تم میں ہے۔ اس نے مجھے صبر سے نواز دیا۔ بے خوف ہونے کے لیے ڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی، تو پھر اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا، کیونکہ جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جب تک تمہیں اس پر یقین ہے تب تک تمہارا صبر ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ بھلے آزما رہا ہے تمہیں، مگر یاد رکھنا کہ وہ بھولا نہیں ہے تمہیں۔ اس نے صرف لوگوں سے جدا کیا ہے تمہیں، خود سے نہیں۔